تسلیما۔ درود پاک محبت نال سارے احباب مل کے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا امام القبلتین وعلی آلک واصحابک یا جد الحسن والحسین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ ربی لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین۔ سیدنا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ وسلم۔ انتہائی عزت و احترام دے لائق برادران اسلام ذی احتشام، جمعۃ المبارک دا عزت و عظمت اور حرمت والا دن، اس دے اندر اسی اللہ دے گھر دے اندر حاضر ہاں۔ دعا ہے کریم خالق و مالک حضور دی عزت و عظمت دا صدقہ سن ساریاں نوں اپنے قرآن دی سچی سچی محبت نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ساڑے سب دے دلاں نوں اپنے قرآن دے نور دے نال آباد فرمائے۔ آج دی گفتگو دے اندر اللہ دے جلیل القدر پیغمبر حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام، آپ دی زندگی دا ایک بڑا اہم ترین اور بڑا دلچسپ ترین واقعہ جیڑا علم دی طلب اندر اور علم دی تلاش اندر آپ نے ایک سفر کیتا، اس دا بیان ہوئے گا۔ اور او بیان ساڑی اپنی زبان یا ساڑی تحقیق دے مطابق نہیں ہوئے گا، بلکہ اے بیان خود رب نے اپنے قرآن وچ فرمایا ہے۔ 15واں سپارہ سورہ کہف آیت نمبر 59-60 تو اے واقعہ شروع ہوندہ ہے اور تقریباً آیت نمبر 82 تک، یعنی تقریباً 23-24 آیتاں اللہ تعالیٰ نے اے لمبا واقعہ بڑی تفصیل نہ بیان کیتا ہے۔ ادھے تو پتہ لگا کہ اللہ دے نزدیک بھی اس واقعے دی بڑی قدر و منزلت ہے، بڑی اہمیت ہے۔ اس وجہ تو اللہ تعالیٰ نے اتنا زیادہ قرآن دا حصہ اس واقعے دی شکل اندر امت مصطفیٰ تک پہنچایا ہے۔ اس دا بیک گراؤنڈ پس منظر تھوڑی جی وضاحت کر دے ماں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم دے اندر واز فرما رہے سن، تقریر کر رہے سن۔ ہوئے اللہ دا کلیم جیڑا رب نال گفتگو کرنا والا ہوئے، زبان ہوئے نبوت آلی، دل ہوئے انوار و تجلیات خدا دا مرکز۔ جدوں واز کرے تے سنن والے ہوتے کیسا اثر ہوئے گا؟ او زبان جس زبان نے اللہ دے نال کلام دا اثر ویکھے ہویا ہے، اس زبان دے وچوں حضرت موسیٰ علیہ السلام جدوں کلام کر رہے ہونگے تے سامعین دی کی کیفیت ہوئے گی؟ جدوں واز ختم ہویا، حضرت موسیٰ علیہ السلام دی تقریر مکمل ہوئی، سنن والیاں وچوں ایک بندہ کھڑا ہو کے پوچھدا ہے، حضرت صاحب اے اللہ دے پیغمبر، جو جے علم و حکمت دے موتی تساں عطا کیتے نے، جیڑا واز تساں فرمایا، کیا کمال دی تساں خوبصورت تقریر کیتی ہے۔ اے حضرت موسیٰ علیہ السلام دسو
کیا ہے اس وقت دنیا تے تواڈے نالوں زیادہ علم والا بھی کوئی بندہ ہے؟ سنن والے نے یہ سوال کیتا، دسو کیا تواڈے نالوں بھی زیادہ عالم، فاضل، دانشور، حکمت والا کوئی بندہ ہے دنیا اتے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ چونکہ نبی آئے اور نبی اپنے زمانے میں سب تو اعلیٰ ہوندہ ہے، آپ نے اپنے طور تے دو جواب ملتے ہیں، یا تے فرمایا کہ نہیں اور کوئی نہیں، یا فرمایا کہ کوئی ہووے بھی تے تاوی میں نہ جاندا، یعنی میرے علم وچ ایسا بندہ کوئی نہیں جڑا میرے نال ود کے علم والا ہوئے، میرے نال ود کے دانش والا ہوئے، حکمت والا ہوئے۔ رب نو اپنے پیغمبر دا اے جواب چنگا اس لحاظ نہ لگا کہ اپنے آپ نو، اپنی پڑھائی نو یا اپنے علم نو ظاہر کرن دی بجائے حضرت موسیٰ علیہ السلام نو یہ آکھنا چاہیے کہ اللہ جاندہ ہے کوئی اور علم والا ہے یا نہیں۔ تے رب نے فرمایا اے موسیٰ تیرے کول ظاہر دا علم ہے، میرا ایک بندہ ایو جا بھی ہے جس نو میں باطن دا علم عطا کیتا ہے، دوڑے کول شریعت دا علم ہے، او بندہ ایسا دنیا تے موجود ہے جدے کول طریقت دا علم ہے، جدے کول تصوف دا علم ہے، اور او کون نے؟ حضرت خضر علیہ السلام۔ انہاں نو خضر بھی پڑھیا گیا تے خضر بھی پڑھیا گیا، مطلب دو ماں دا تقریباً ایک ہی ہے۔ اور اے کس وجہ تو آپ نو یہ آکھیا جاندہ؟ اس وجہ تو کہ جتھے آپ بندے آئے نا، اگر اوتے خشکی بھی ہوئے آتے آپ دیاں قدمہ دی برکت نال اللہ اوتے سبزہ اگا دیندہ ہے۔ ویسے آپ دا نام ہے حضرت بلیہ بن ملکان رضی اللہ تعالی عنہ۔ اس گل دے اندر بڑی لمبی چوڑی بحث ہے کہ کیا حضرت خضر علیہ السلام نبی ہیں یا ولی نے، لیکن جمہور مفسرین اور علماء نے فرمایا کہ وہ صرف ولی نہیں بلکہ وہ نبی بھی ہیں، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام انہوں نے شاگرد بنے اور وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام دے استاد بنے۔ تے نبی دا استاد ولی نہیں ہو سکتا، نبی دا استاد یا خدا ہو سکتا ہے یا نبی ہی ہو سکتا ہے۔ سمجھ چاہیے گل کہ نہیں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس بندے دے سوال دے جواب اندر جدوں فرمایا کہ میرے نال ود کے علم والا کوئی نہیں، تے اتھے کھڑی شریف دے بادشاہ حضرت میاں محمد بخش رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے اس نقطے دے بارے اندر ایک رلدی ملدی گل کی تھی، فرمایا پڑھنے دا تو مان کرینا تے نہ آکھی میں پڑھے او جبار کہار صداوے متا روڑ دے وے دودھ کڑے دوستان گرامی قدر، اللہ دے پیارے پیغمبر جناب موسیٰ علیہ السلام نے جدوں اے فرمایا میرے نال ود کے علم والا دنیا تے موجود کوئی نہیں ہے، رب نے فرمایا اے میرے پیارے پیغمبر موسیٰ اس وقت دنیا تے ایک ایسا میرا بندہ موجود ہے جڑا تیرے نال بھی زیادہ علم والا ہے، جڑا تیرے نال بھی زیادہ دانش والا ہے، حکمت والا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ نے جدوں اس گل نو سنیا رب دی بارگاہ دے اندر عرض کیتا مولا میں بھی اس بندے دا پتہ تے دس دے، میں اوتے کول جانا چاہنا وا تاکہ جنہ گلاں دا مینوں نہیں پتا مینوں انہاں گلاں دا پتہ چل جاوے، مینوں او دا علم حاصل ہو جاوے۔ ادھے تو برادران گرامی قدر اے بھی پتہ چلدا ہے انسان جتنا مرضی وڈا کیوں نہ ہو جاوے بہتری دی کوشش ہر ویلے کردیا رہنا چاہیے۔ حضرت موسیٰ علیہ
السلام آپ نے اللہ دی بارگاہ دے اندر عرض کیتا یا اللہ میں اس بندے دا پتہ تے دس دے رب دا قرآن کہندا ہے اے میرے پیارے موسیٰ چلتا جا جتھے دو سمندر جگہ تے جمع ہو جاون گے اکٹھے ہو جان گے اوتھے تن اللہ دا علم والا بندہ مل جائے گا اوتھے اللہ دا بندہ حضرت خضر علیہ السلام او مل جان گے ہن توجہ کرنا اللہ تعالیٰ نے نشانی اے دیتی کہ تسی گھروں ٹرن لگے آنا مچھلی نو بھن کے تل کے اپنے نال رکھ لینا جس جگہ ہوتے او مچھلی بھنی ہوئی تلی ہوئی جیڑی یعنی فوت ہو چکی ہے نا ان تلی ہوئی مچھلی تو وہ ہوندی ہے نا زندگی جدی مک گئی ہے زندہ ہو جاوے دوبارہ اوتھے دوان اللہ دا بندہ مل جائے گا حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر علیہ السلام آپ چلتے جا رہے نہیں جس جگہ تے ان او پوائنٹ آئی نا اوتھے جا کے حضرت موسیٰ علیہ السلام نو نیند آگئی آپ سو گئے تے آپ دے نال سن حضرت یوشع بن نون آپ دے خادم آئے اور انہاں نو بھی اللہ نے نبوت عطا فرمائی آئی یعنی دو نبی جا رہے نے جنہ ول جا رہے نے وہ بھی اللہ دے نبی نے تے سفر کس واسطے علم واسطے حکمت واسطے دانائی واسطے حضرت موسیٰ علیہ السلام دی اکھ لگ گئی آپ سو گئے حضرت یوشع بن نون نے ویکھیا اس مقام تے اچانک مچھلی پھڑ پھڑائی حالانکہ او دے وچوں کچھ حصہ حضرت یوشع بن نون نے کھا بھی لے آئی او دے کھبے پاسے تھوڑا جا پیس کٹ کے نا تے حضرت یوشع بن نون انہوں نے کھا بھی لے آئی یعنی نامکمل بھی ہوتا جسم آئی لیکن اس مچھلی نے پھڑ پھڑائی او دے اندر جان آئی انہیں چھلانگ ماری اور او سمندر دے اندر چلی گئی اس دریا دے اندر جڑا پانی دا مرکز ہے او دے اندر چلی گئی حضرت یوشع بن نون حیران ایڈے کوئی نہ ہوئے کیونکہ پہلو پتہ ہے کہ اس مچھلی نے زندہ ہو بینا اگر پہلے پتہ نہ ہوندہ تو پھر بڑی حیرت ہونی آئی چونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پہلے دست دیتا آئی کہ یہ مچھلی زندہ ہو جاسی انہاں مچھلی نو زندہ ہونیاں دریا دے اندر وینیاں ویکھ لیا لیکن انہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام نو نہ جگایا کہ آپ دی نیند جدو مکمل ہو جاسی جاگ ویسن تے تاں دست دیساں لیکن اللہ دی حکمت ہے جدو حضرت موسیٰ علیہ السلام جاگے آپ بیدار ہوئے حضرت یوشع بن نون نو بھول گیا وہ دسن آئی وہ اگے چلے گئے چل دے گئے ہن آئیے اللہ دے قرآن دے ترجمے دے نال نال ٹر دے جاویے وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِفَتَاهُ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت یوشع بن نون نو فرمایا اپنے خادم نو فرمایا لا ابرحو میں سکون نال نہیں بانا میرا دل اس وقت تک مطمئن نہیں ہونا حتی ابلغ مجمع البحرین جس وقت میں اس پوائنٹ تے نہ پہنچ جاواں جتھے میں اللہ دا بندہ ملنا ہے یعنی حضرت خضر علیہ السلام انہاں نہ میری ملاقات جدوں تک نہ ہو سی اس وقت تک میں سکون نال نہیں بانا او امدی حقوبہ یا وقت سفر کر دیاں میں دنیا تو ٹرویساں زندگی گزار دیساں فلما بلغا مجمع بینہما جس میں اس جائی تے پہنچے نا جتھے وہ دو سمندر مل دے پہ آئے نسیا حوتہما وہ مچھلی بھول گئی یاد نہ رہا فتخذ سبیلہ فی البحر سربا اس مچھلی نے نا سمندر دے اندر پانی دے اندر راہ بنا لیا ٹردی گئی جتھے مچھلی ٹردی گئی اوتھو تو پانی مکدا گیا خشکی بندی گئی راستہ بندا گیا مچھلی چلتی جا رہی ہے پانی دے اندر راستہ اتے بندا جا رہا فلما جاوزا جس وقت وہ اس مقام تو اگے چلے گئے منزل دا این تو ان بندے نے پتا ہوئے کہ میں لاہور بہنا کہ اس نے پتا اسی کہ جس میں لاہور آ گیا اس وقت میرا کام مکمل ہو ویسے لیکن بندے نے اپنی منزل دا پتہ ہی کوئی نہ ہوئے کہ میں لاہور بہنا اسلام آباد بہنا پشاور بہنا بندہ بس کسے نشانی نو ڈھونڈ دیا چلتا پہ ہوئے کہ اس نشانی جس وقت ملنی ہے تاں ہی رکنا نا جدوں تک نشانی نہیں نظر ہونی اتنے تک تے بندہ سفر کرتا جا رہا ہے آئیے برادران گرامی قدر حضرت یوشع بن نون
انہوں اے گل دسنا یاد نہ رہا کہ مچھلی زندہ ہو گئی ہے، سمندر اندر چلی گئی ہے، یہی وہ جگہ ہے جس نو اسی تلاش کر دے آ رہے سا۔ فَلَمَّا جَاوَزَا قَالَ لِفَتَاهُ آتِنَا غَدَاءَنَا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے جوان نو فرمایا، اپنے خادم نو فرمایا غذا لے کے آ جا، میری خوراک لے کے آ جا، جڑا سالن روٹی اسی بنایا او لے کے آ جا۔ لَقَدْ لَقِينَا مِن سَفَرِنَا هَذَا نَصَبًا، سفر میں بڑا تھکا چھڑیا ہے، میرے جسم تے تھکاوٹ آ گئی ہے، میں نہ اس سفر دی وجہ تو بھوک دا احساس ہوندا پیا، پیاس دا احساس ہوندا پیا۔ ایدے تو علماء نے فرمایا کہ علم دا جڑا سفر ہوندا او دے وچ اپنے آپ نو تھکانا پوندا ہے، اپنے آپ نو مشقت اندر تانا پوندا ہے، تاں جا کے علم حاصل ہوندا ہے۔ رب دا پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام ہوئے، حضرت یوشع بن نون عمل ایڈے وڈے علم والے نے، اتنے بڑے مرتبے والے نے، اتنے بڑے مقام والے نے، ایدے باوجود تھکاوٹ اندر جا رہے نے، سفر کردے جا رہے نے۔ اللہ دا قرآن کہندا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جدوں کھانا منگے آئے، جدوں خوراک دا سوال کیتا ہے، او کہندے نے یوشع بن نون قال ارأیت اذ اوینا الی الصخرہ، اے میرے مالک، اے میرے استاد جی حضرت موسیٰ علیہ السلام، جدوں اسی چٹان دے کول کھلوتے آسے، جدوں اسی آرام کر دے پیاس، اس ویلے کے ہویا ہے او تے مچھلی زندہ ہو گئی ہے۔ فَإِنِّي نَسِيتُ الْحُوتِ، میں مچھلی نو بھول گیا، جیڑی نشانی تو سا دسیاں کہ مچھلی زندہ ہو کے پانی اندر ٹر ویسے، او نشانی تے پوری ہو گئی، لیکن تو سا آرام کر دے پیسہ، میں دوڑے آرام اندر خلل نہیں پایا، میں اس ویدانو نہیں جگایا، اے سوچ کے کہ جدوں جاگ جاؤ گے اس ویلے دساں گا کہ ساڑی منزل مقصود آ گئی ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام دا ٹھکانہ سانو مل گیا ہے۔ اور برادران گرامی قدر علماء نے فرمایا، صوفیاء نے فرمایا اللہ تعالیٰ کوئی ہور نشانی بھی عطا کر سکدائی، حضرت خضر علیہ السلام دا کوئی ہور پتہ بھی دے سکدائی۔ اے نشانی کیوں دیتی ہے کہ جتھے مردہ مچھلی زندہ ہو جاوے اوتھے اللہ دا ہو پیارا بندہ ملے گا۔ اللہ تعالیٰ دسنا چاہتا ہے اے کائنات والیو، جتھے میرے نیک بندیاں دا ڈیرا ہووے، جویں موئی ہوئی بھنی ہوئی مچھلی زندہ ہو گئی ہے، انجی جڑا اللہ دے ولیاں دے قدماں اندر ٹر جاوے، اللہ او دے دل نو بھی زندہ کر چھڑدا ہے۔ ولی اللہ دے مردے نہ ہے، او کر دے پردہ پوشی، کی ہویا جے دنیا اوتا ٹر گئے نال خاموشی۔ اللہ تعالیٰ نے نشانی دیتی ہے اے میرے پیارے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام، جتھے مچھلی زندہ ہو جاوے اوہی میرے اس بندے دا ٹھکانہ ہوئے گا، اوہی دی نشانی ہوئے گی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت یوشع بن نون نو فرمایا میرے سنگیا آ جا رل کے کھانا کھا بھی کھانا باہر کٹ دے۔ یوشع بن نون کہندے نے کھانا کس گل دا کھانا ہے، اور ساڑی خوراک تے سمندر اندر چلی گئی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ دے سامنے معذرت بھی کر دے پہنے۔ حضرت یوشع بن نون کہندے نے وَمَا أَنْسَانِي هُ إِلَّا الشَّيْطَانِ، شیطان نے میں بھلا چھڑیا، میں دوڑے سامنے نہیں دس سکیا، ان اذکرہو او دا ذکر کرن تو میں غافل ہو گیا، یعنی مچھلی دے بارے اندر دسن تو میں شیطان نے بھلا دیتا۔ وَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ عَجَبًا، حالانکہ میں بڑا تعجب ہویا کہ بھنی ہوئی مچھلی نے سمندر اندر اپنا راستہ بنا لیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام انہیں غصہ نہیں ہوئے، حالانکہ تھک بھی بڑا چکے نے، تھکاوٹ بھی ہو گئی ہے، بھوک بھی لگی ہوئی ہے، لیکن آپ نے غصے دا اظہار نہیں کیتا، بڑی نرمی نہ فرمایا۔ قال ذالک ما کنا نبغی، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا او بھائیا اوہی جات اسی ڈھونڈ دے
پیسا اس دی تلاش اندر سا فرتدا علی آثارہما قصصا اللہ دا قرآن کہندا ہے پچھلی پیری واپس آ گئے نے حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی واپس چل دے جا رہے نے حضرت یوشع بن نون بھی واپس چل دے جا رہے نے جدو اسے چٹان دے کوئی پہنچے نے جتھی وہ مچھلی زندہ ہوئی آئی اللہ دا قرآن کہندا ہے فَوَجَدَا عَبْدًا مِّنْ عِبَادِنَا اوتھے ساڈا ایک خاص بندہ ملیا اس بندے دی نشانی کی ہے خضر علیہ السلام دی علامت کی ہے آتیناہ رحمتا من عندنا حضرت خضر نو اپنی رحمتاں ساتا فرمائیاں نے وعلمناہ من لدنا علما اور اس خضر دیتے ایسا رحمتیں کیتی ہے اس نے کسے دنیا دے استاد دا شاگرد نہیں بنایا اسا او دے سینے نو اپنی رحمت نال علم تے حکمت نال مالا مال کر چھڑیا ہے اے نشانی اور اے تعارف اللہ دا قرآن حضرت خضر علیہ السلام دا بیان کردہ پیا فَوَجَدَا عَبْدًا مِّنْ عِبَادِنَا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت یوشع بن نون انہا دوہاں ساڑھا او نیک بندہ او خاص بندہ ان تک لیا اور حدیث پاک اندر بخاری شریف اندر بھی ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام آپ نا زمین اتے سبزے دے اتے نا آرام کر دے پیا ہے چادر آپ نے اپنے اتے لئی ہوئی آئی تے حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ نے سلام کیتا ہے السلام علیکم انہاں جواب دیتا ہے وعلیکم السلام تے آپ نے عرض کیتا ہے میں موسیٰ دوڑی بارگاہ وچ آیا اجی انہاں چادر اتے لئی ہوئی ہے چادر نہیں لائی حضرت خضر علیہ السلام نے تے ستیاں لیٹیاں پوچھتے ہیں اچھا او موسیٰ علیہ السلام جڑے بنی اسرائیل دے نبی ہو او موسیٰ علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام ہائے تے بڑے جلال آڑے لیکن اتھے چونکہ شاگرد بن کے آئے تے آپ نے عرض کیتا جی میں اوئی موسیٰ علیہ السلام ہاں ہن کی ہویا قال لہو موسیٰ حل اتبعوکا الا ان تعلمنی مما علمت رشدا بڑے ادب نال حضرت موسیٰ علیہ السلام کہندے نے اے خضر میں اللہ پاک نے دوڑے کو بھیجیا میں دوڑا شاگرد بننا چاہنا دوڑے پچھے میں چلنا چاہنا کیا تسی میں اپنا شاگرد بنا لے سو جیڑا علم جیڑی حکمت جیڑی دانش جیڑی اللہ پاک نے دانائی دون عطا کیتی ہے او دانائی تسا میں بھی عطا کر سکتے ہو ادھے تو پتہ لگا کہ کسے دا شاگرد بننا ہوئے تے پہلے ادب نال او دیکھو اجازت لینی چاہیے پہلے عہد و پیمان او دے نال اپنی نیاز مندی دا اظہار کرنا چاہیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جدو ایک گل کی تھی نا کہ کیا میں دوڑا شاگرد بن سکتا ہوں حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام دی اگرچہ اے پہلی ملاقات ہے اس تو پہلے نہ دی ملاقات ظاہری نہیں ہوئی لیکن حضرت خضر علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام دے مزاج تو پہلے ہی واقفان انہوں نے پتہ کہ فرمایا قال انکا لن تستطیع معی صبرا میں تو اپنے نال رات لمحہ پر اتنا دساں کہ دوڑے کو صبر کوئی نہیں ہونا میرے کو علم ہے باطن دا دوڑے کو علم ہے ظاہر دا تساں جو کچھ ویکھنا تساں اپنی آنکھ نال ویکھنا میں اپنی آنکھ نال ویکھنا دوڑے کو صبر کوئی نہیں ہونا حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ دے نبی نے قوم دے پیغمبر نے بڑا مرتبہ ہے بڑی شان ہے بڑی منزلت ہے لیکن اتنی عاجزی دے نال اتنی نیاز مندی دے نال انہاں دیاں گلاں نو سن دے جا رہے نے قال انک لن تستطیع معی صبرا حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا تساں صبر کوئی نہیں کرنا جائی تے تساں بول وینا ہے تساں اعتراض کرنے نے کہ میں ہو جہا بندہ جڑا اعتراض نو پسند کوئی نہ کردا اگر علم حاصل کرنا ہے تے چپ کر کے میرے تے اعتماد کرنا ہے میرے تے اعتماد کرنا ہے نال حضرت خضر علیہ السلام نے او دی وجہ بھی بیان کر دیتی ہے فرمایا وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَى مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْرًا تساں کیویں چپ رہ سکدے ہو جڑی گل دا بندے نو پتہ نہ ہوے او دے بارے اندر سوال تے بندہ لازمی کردا ہے جڑی نویں گل بندے دے ذہن وچ آوے او دے بارے اندر ذہن ایک واری سوال تے لازمی کردا ہے قال ستجدنی ان شاء اللہ
صابرا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ہاتھ جوڑ لینے تے کہندے نے اے اللہ دے پیارے بندے میں وعدہ کردہ رب نے چاہیا تے میں صبر کرن دی کوشش کرانگا, میں دوڑیاں گلہ دے اندر دونوں اعتراض نہیں کرانگا. آپ عرض کر دینے قال ستجدنی انشاء اللہ صابرا ولا اعصی لکا امرا. کسے کم دے اندر بھی دوڑی نافرمانی نہیں کرانگا. تو سا اگے اگے چل دے جاؤ گے, میں پچھے پچھے چلتا جاماں گا. اگرچہ میں وقت دا نبی ہاں, اگرچہ میں اللہ نہ کلام کرنے والا ہاں, لوگ میرا کلمہ پڑھ دینے, لیکن آج میں قوم دا نبی بن کے دوڑے پیچھے نہیں ٹر رہے ہوں گا, میں دوڑا شاگرد بن کے دوڑے پیچھے چل رہے ہوں گا. ادھے تو پتہ چل دا استاد دا ادب و احترام کرنے والا, استاد دی قدر و منزلت رو جاننے والا دونوں جہان اندر کامیاب ہو جاندہ ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام عرض کر دینے کہ میں دوہاڑے سامنے بڑے صبر دے نال اور بڑے اطمینان دے نال گزارا کرانگا. حضرت خضر علیہ السلام آپ کہندے نے قال فَإِنِ اتَّبَعْتَنِي فَلَا تَسْأَلْنِي عَنْ شَيْءٍ. جے میرے نال ٹرنا نا تو بات سوال نہیں کرنے, بات میں ٹوکنا نہیں, کسے شہد بارے اندر زیادہ پوچھ کچھ نہیں کرنی. حتی احدث لکا منہ ذکرہ, میں آپ دسیا تے میں 10 شخصاں تسا چپ کر کے ویدے رانا جو کوئی میں کردہ جاما. حضرت موسیٰ علیہ السلام ٹھیک ہے حضور میں دوڑے ناڑا. فانطلقا ٹر پہ حتی اذا رکبا فی السفینہ, جس ویلے کشتی اندر سوار ہوئے. حضرت موسیٰ علیہ السلام اتوں حضرت یوشع بن نون نے واپس بھیج دیتا. دو میں حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام بس دو میں ٹرن لگ پے. اگے گئے سمندر اندر کشتی وچ بہ گئے. فانطلقا ٹر پے حتی اذا رکبا فی السفینۃ خرقها. انہاں جڑے آنا وہ کشتی دے ملا کشتی چلاؤن والے انہاں حضرت خضر علیہ السلام نو پہچان لیا. انہاں کہ آؤ جی حضرت صاحب اے آؤ تسی فرنٹ سیٹ تے بہ جاؤ. بڑے ادب نال بڑے پروٹوکول نال حضرت خضر علیہ السلام نو بٹھایا. انہاں کہ اسی کرایہ بھی کوئی نہیں لینا. بڑے ادب نال جدوں بٹھا کے ایک جزیرے اندر پہنچ گئے نا تے حضرت خضر علیہ السلام نے نویں نکور سونی او جڑی کشتی آئی نا او دا پھٹا بن چھڑیا, تختہ ایک تروڑ چھڑیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نو گل بڑی عجیب لگی کہ جنہ سن ایڈا پروٹوکول دیتا, اتنی محبت دے نال جنہ سن سیٹ دیتی ہے, کرایہ بھی نہیں لیا, انہاں تے دعا دینی چاہی دی آئی. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہاں دی کشتی دا پھٹا بن چھڑیا. کم تے عجیب لگا نا, ساڑھے وچوں بھی کوئی بندہ ہوندہ گل ذہن وچ تے آنی آئی نا کہ ایک ہی دی وجہ کی ہو سکتی ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام خاموش نہ رہ سکے, آپ بول پے. آپ نے عرض کیتا کالا اخرقتہا لتغرق اہلہا. کرمالے ہو تو سب کشتی بن چھڑی ہے, ڈوب ویسن پھٹا بن چھڑیا, پانی بچٹر ویسی تے کشتی دے مالک اور سواریاں ساریاں ڈوب ویسن. لقد جئت شیئن امرا, تساں دے بڑی زیادتی نہیں کر چھڑی. یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر نو آدھے پہنے, تساں اے تے زیادتی کر دیتی ہے کہ انہاں ساڑھے نال ایڈی نیکی کیتی, کرایہ بھی نہیں لیا, احترام بھی کیتا, چاہیے تھا دعا دے ہوا, لیکن تساں انہاں دی کشتی دا پھٹا بن چھڑیا. قال الم اقل انک لن تستطيع معي صبرا. حضرت خضر علیہ السلام بولے میں آکھیا نا بھائی جی تساں صبر کوئی نہیں کرنا. میں ٹرن لگے آکھیا تساں صبر کوئی نہیں کرنا, تساں بول پاؤنا ہے. قال لا تؤاخذنی بما نسیت. حضرت موسیٰ علیہ السلام معذرت کی تھی کہ میں بھول گیا, میں اگرچہ وعدہ کیتا ہی لیکن میں نے گل یاد نہیں رہی. ولا ترہقنی من امری عسرا, تے مہربانی کر کے میرے تے سختی نہ کرو, تھوڑی جی گنجائش کڈو, میں ہن اس تو بعد اپنے آپ تے نہ کنٹرول کرن دی کوشش کراں گا. حضرت خضر علیہ السلام خاموش ہو گئے نے. فانطلقا پھر ٹر پینے حتی اذا لقیا غلاما فقتلہ. اونا کیا ایک نکا جا جاتک وہ کھڑدا پہ آئی بچہ. حضرت خضر علیہ السلام او دے نیڑے گئے, اس نو گردن تو پکڑیا,
انج جھٹکا دیتا او دی گردن دا منکا ٹوٹ گیا اور او مر گیا. اس تو بھی بڑا کام آئی پہلے بنیا کشتی دا پھٹا. حضرت موسیٰ علیہ السلام اوتے تے خاموش نہ رہے بول پے تو ہن ایک بندہ مار چھڑیا. ہن تے موسیٰ علیہ السلام بالکل نہ خاموش رہ سکتے. حتی اذا لقیا غلاما فقتلہ قال اقتلت نفسا زکیتا بغیر نفس لقد جئت شیئا نکرا. موسیٰ علیہ السلام فوراً بول پے استاد جی یہ تو بڑا بڑا کام نہیں تسی کر چھڑیا, بڑی زیادتی کر چھڑی ہے, بندہ مار چھڑیا ہے. حضرت خضر علیہ السلام بولے قال الم اقل لک انک لن تستطیع معی صبرا. آپ نے فرمایا میں تو نہ کیا کہ تسا صبر کوئی نہیں کرنا, تسا چپ نہیں رہنا, تسا بول چھڑنا ہے تو چپ کرو بیتے جاؤ جو کوئی میں کردہ پہ ہاں. حضرت موسیٰ علیہ السلام پھر معذرت کی تھی یاد نے قال ان سالتک عن شیء بعدها فلا تصاحبنی. ایک چانس بس اور دے چھڑو, دو باری میں بول گیا, تریجا چانس آخری بس اور دے دیو. اگر میں ہن بولیا نا تو تسی بھی شک میں نے اپنے نو ہٹا چھڑے آئے. موسیٰ علیہ السلام نے اے وعدہ کیتا. پھر قد بلغتا من لدنی عذرا, آکھیا کہ میری طرف معذرت قبول کرو, میں انہیں ایک باری معافی منگدا پیا. فانطلقا, پھر ٹر پیدوں میں حتی اذا اتیا اہل قریت, ایک دیہات اندر پہنچے, ایک پنڈ اندر پہنچے. بھوک لگ گئی, اونا وچوں کسے نو بلایا حضرت خضر علیہ السلام نے, اور استطعما اہلہا فابوا ان یضیفوہما. حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا اسی دوڑے پرانے آیا, اور کسے لوگ اندر پرانا آوے نا تے او دی کوئی خاطر مدارت کرنی چاہی دیئے, کوئی آؤ بھگت کرنی چاہی دیئے, سن کھانا پانی دیو. انہاں کہ جاؤ جاؤ اپنے راہ پاو, اسی ایڈے ویلے نا کہ اسی دوڑیاں خدمتاں کریے, اسی کھانا دن کوئی نہیں کھوانا. حضرت موسیٰ علیہ السلام ہون تھوڑا جا کنٹرول کر لیا, چپ ہو گئے. تو چلو ایک باری میں تھوڑا جا اپنے آپ نو قابو کرداں, نہ بولے. لیکن اگو کی ہویا, انہاں روٹی پانی کوئی نہ دیتا, اپنے آپ پوچھنا تے رہ گئے. ایک پاس سے منگیاں بھی انکار کر چھڑیا. اگے گئے نا تے حضرت خضر علیہ السلام نے دیکھیا کہ ایک دیوار ڈھاندی پئی آئی, جھکی پئی آئی, بالکل انج لگدا پیا. فوجدا فیہا جدارا یرید ان ینقض فاقامہ. حضرت خضر علیہ السلام نے دیکھیا کہ دیوار ڈھاندی پئی ہے. آپ نے اپنی اس نبوت دے فیضان نال اس نو ہاتھ دے کے سہارا دے کے سدھا کر چھڑیا. جیڑا کم عام لوگ بڑیاں مزدوریاں تے بڑیاں مشقتاں نہ کر دے آئے نا, حضرت خضر علیہ السلام نے اپنے ہاتھ دے سہارے نال انہوں سدھا کر چھڑیا. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ بول پے قال لو شئت لاتخذت علیہ اجرا. آدھر استاد جی جنہ کو سا روٹی منگی انہیں روٹی نہیں کھوائی, انہیں اندھی تسا دیوار سدھی کیتی یا, اگر تسی چاہو آتے انہیں کو تسی مزدوری لے لوا, انہ دی دیوار سدھی کیتی ہے نا تسی اجرت لے لوا, بنا مزدوری لیا تسا انہاں دا بھلا کر چھڑیا, تسا انہاں دا فائدہ کر چھڑیا. اے گل سنی تے حضرت خضر علیہ السلام آپ نے فرمایا قال ھذا فراق بینی و بینک. بس بھائی تیرے میرے راہ وکھرے ہو گئے, تیرے کو چپ نہیں رہیندا, میریاں گلاں ہوتے دھن اعتراض ہوندا ہے, ہن جدائی ہو گئی. حضرت موسیٰ علیہ السلام چونکہ اللہ دے نبی آئے اور وعدہ آپ کر بیٹھے آئے, ہن اس تو بعد میں بولیا تے وقت میں معذرت بھی نہ کرساں تے منت بھی نہ کرساں. اس واسطے ہن چوتھی باری اگو منت نہیں کیتی, ہن میں نہ بولدا. آپ نے من لیا ٹھیک ہے جی. تے پھر حضرت خضر علیہ السلام آپ نے فرمایا سأنبئک بتأویل ما لم تستطع علیہ صبرا. چلو موسیٰ ہن تسی وکھرے ہوندے پئے ہو, میں اپنے نال مزید نہ رکھ سکدا, لیکن جیڑیاں گلاں تے تساں اعتراض کیتا نا آؤ ذرا میں انہاں دی ہن وجہ دس دیواں. حضرت موسیٰ علیہ السلام ہن متوجہ ہو گئے, وجہ پوچھن واسطے انہاں دی ریزن اور لاجک او سننے واسطے پوری طرح ٹینشن ہو کے سامنے بیٹھ گئے نے. حضرت خضر علیہ السلام فرمایا اما السفینہ, او پہلی کشتی جدے تسی بیٹھے آسے اور انہاں سڑے کو کرایہ بھی نہ لیا,
تے اسی دا پھٹا بن چھڑے آئی. پتہ ہے کیوں بنیا؟ فرمایا فکانت لمساکین، وہ بڑے غریب تے مسکین بنے دی کشتی آئی. یعملون فی البحر، جڑے سمندر وچ مزدوری کر دے آئے، یعنی اے انہاں دا پیشہ آئی، ادھے نال وہ کمائی کر دے آئے. فاردت ان اعیبها، میں اس نو ڈیمیج اس واسطے کیتا، اس واسطے پھٹا ادا بنیا. وکان وراءہم ملک، دوجے کنارے ہوتے ایک بادشاہ آئی بڑا ظالم. یاخذ کل سفینۃ غصبا، جڑی سونی کشتی ویکھے آنا او کھو لیندا ہے، جیڑی سونی کشتی ویکھیا ملا کولو کھو لیندا ہی. میں اس کشتی دا پھٹا اس واسطے بنیا جے اے ڈیمیج ہو جاسی، اے کچھ ہی ہووے سی تے بادشاہ اس نو ویکھ کے آکسی چلو یار اے ڈی سونی نہیں لگدی پہ، میں اے نہیں لینی، اینو چھڈ دے سی. یعنی میں اونا بنیا جنہ ساڈے نال نیکی کیتی آئی، کشتی دا پھٹا بن کے میں ظلم نہیں کیتا بلکہ میں انہاں دے نال احسان کیتا ہے. اے باطن دا علم آئی. پھر اس تو بعد فرمایا وَأَمَّا الْغُلَامِ، او جڑا نکا جہا بچہ میں قتل کیتا ہی نا، میں اپنی نگاہ دے نال ویکھیا فَقَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْن، او دے ماں پیو پکے مومن آئے، مسلمان آئے، لیکن ادھے متھے اتے کفر لکھیا پیا. اس بچے دے متھے اتے والدین نو بڑا پیارا آئی، لیکن اے ازلی بدبخت کافر آئی. اللہ دے علم اندر اے لکھیا پیا اگر اے بچہ جوان ہو بندانا اے بڑا بدبخت بڑا کافر ہونا ہی. اور اس صرف آپ نہیں کافر ہونا، اس اپنے ماں پہ ان بھی کفر دے راہ تے لا چھڑنا ہی. تے میں اس وجہ تو انہوں قتل کر دیتا تاکہ وہ دے والد اور والدہ جڑے صاحب ایمان نے انہوں دا ایمان سلامت رہے، انہوں دا ایمان بچ جاوے. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ نے فرمایا کہ او اللہ تعالیٰ نے اس بچے دے بدلے اندر انہوں تے والدین ہوتے اے مہربانی کی تھی، انہوں نے ایک بیٹی عطا فرمائی جس بیٹی دی نسل اندر اللہ پاک نے 70 نبی عطا فرما تھے. اور پھر فرمایا آخری او واقعہ جڑا جنہ سن روٹی نہیں کھوائی تے اسی انہاں دی دیوار سدھی کیتی آئی، او اسی انہاں دے نال نیکی نہیں کیتی. او دیوار آئی 2 یتیم بچیاں دی جنہ دے والد نے اس دیوار دے تھلے خزانہ رکھے آئی. اگر او دیوار ڈھے ویندی خزانہ سامنے آون آئی تے انہاں یتیماں چھوٹے بچیاں نو سمجھ کوئی نہیں، لوگاں انہاں دا او خزانہ کھا پی بین آئی. وَقَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، او نیک بندے دی اولاد آئے. میں اس وجہ تو دیوار سدھی کر دیتی کہ نیکاں دی اولاد دا نقصان نہ ہوئے، اللہ انہاں دی دولت دی حفاظت فرما دے. اے برادران گرامی قدر، علم دا حکمت دا اور معرفت دا او سبق ہے جڑا اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس سفر دے اندر حضرت خضر علیہ السلام دے کولو معرفتیاں گلاں سکھیاں. ادھے وچ اے پتہ لگا کہ علم سکھن واسطے اپنے آپ نو تھکانا پوندا ہے، اپنے آپ نو مشقت اندر بھی ڈالنا پوندا ہے اور نیویں بھی ہونا پوندا ہے. اس سے نہ رلدا ملدا ایک اعلان بھی سن لو کہ ساڈے اس جامعۃ المدینہ دے اندر جتھے بچیاں نو شعبہ